بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ توابع کی سیریز چل رہی ہے اور یہ سیریز جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہدایت النحو جو کتاب ہے وہاں سے بیان کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ وہاں پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ہماری چل رہی تھی تابع کی ایک ویڈیو ہماری ہو گئی، صفت کی ایک ویڈیو ہماری ہو گئی، دوسری ویڈیو صفت کی آ رہی ہے، صحیح ہے؟ تو اس سیریز کی ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ صفت کی جو پہلی ویڈیو ہے اس کا اوپر آپ کو آئی بٹن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ابھی کھلا ہوگا اچانک سے، صحیح ہے؟ اس پہ آپ کلک کرو گے تو آپ صفت کی پہلی ویڈیو کے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، انشاءاللہ میں صفت کے بارے میں جو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا اور جو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا وہ سب کا سب کیونکہ ہدایت النحو سے لیا گیا ہے نا، تو آخر کے اندر میں اس کا ترجمہ کر دوں گا نا، پچھلی ویڈیو کا بھی اس ویڈیو کا بھی جو بھی میں نے یہاں سے لیا ہوا ہے ترجمہ کر دوں گا ویڈیو کے آخر میں، ٹھیک؟ ابھی میں آپ کو سبق سمجھا دیتا ہوں۔ ہماری صفت کی سبق کے اندر جو پچھلے والی ویڈیو تھی اس کے اندر ہماری یہ بات گزری کہ صفت کی دو قسمیں، صفت بحال موصوف اور صفت بحال متعلق موصوف۔ خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ صفت بحال موصوف کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر موصوف کی کوالٹی کو بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا، صحیح؟ اب یہاں پہ صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کی، تو وہ آدمی کیا ہے؟ وہ آدمی موصوف ہے، صحیح؟ تو صفت بحال موصوف کے اندر موصوف کی صفت بیان ہوتی ہے، اور دوسری قسم ہوتی ہے صفت بحال متعلق موصوف۔ اس کے اندر موصوف کی صفت بیان نہیں ہوتی بلکہ موصوف کے متعلق کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اس چیز کی صفت بیان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جاءنی رجل عالم ابوہ، اب یہاں پہ اس جملے کے اندر کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا کہ جس کے والد صاحب عالم ہیں، اس جملے کے اندر جاءنی رجل عالم ابوہ، اس جملے کے اندر رجل موصوف ہے اور عالم ابوہ یہ بن رہی ہے صفت، صحیح ہے؟ لیکن یہاں پہ رجل کی کوالٹی بیان نہیں ہو رہی کہ عالم آدمی ہے، نہیں، بلکہ اس آدمی کا والد عالم ہے۔ تو کوالٹی کس کی بیان ہو رہی ہے؟ کہ والد صاحب کے، بھائی والد صاحب عالم ہے، لیکن والد صاحب موصوف نہیں ہے۔ موصوف کون ہے؟ موصوف رجلون ہے۔ تو صفت بحال متعلق موصوف کے اندر موصوف کی کوالٹی بیان نہیں ہوتی بلکہ موصوف کے متعلق کی کوالٹی بیان ہوتی ہے، صحیح؟ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی، احکامات ہم نے یہ پڑھے کہ بھائی کل جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں لکھوایا ہے گرین کلر کے اندر، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ کل یہ 10 چیزیں بنتی ہیں، صحیح ہے؟ 2 یہ رہیں اور 2 یہ رہیں 4 ہو گئیں، 3 یہ رہیں 3 یہ رہیں 6 ہو گئیں، 6 4 10 ہو گئیں، 10 چیزیں بنتی ہیں۔ 10 چیزوں کے اندر میں سے 4 چیزوں کے اندر مطابقت کا ہونا شرط ہے۔ کس کا؟ موصوف اور صفت دونوں کا برابر ہونا شرط ہے۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف واحد صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ صفت، یہ سب میں نے باتیں کر دی ہیں، خلاصہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، صحیح؟ لیکن یہ کس کی بات ہے؟ یہ صفت بحال موصوف کی بات ہے کہ 10 چیزوں کے اندر سے 4 چیزوں کے اندر مطابقت کا ہونا شرط ہے۔ لیکن جو دوسری والی قسم ہے صفت بحال متعلق موصوف، اس قسم کے اندر صرف اور صرف 5 چیزوں میں سے صرف 2 چیزوں کا مطابق ہونا شرط ہے، یعنی کہ معرفہ نکرہ میں سے ایک ہو یا پھر رفع نصب جر میں سے ایک ہو۔ اگر موصوف مرفوع ہے صفت بھی مرفوع ہو، موصوف مجرور ہے صفت بھی مجرور ہے، اس طرح۔ تو ایک بات ہم نے یہ پڑھی۔ دوسری بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ صفت کن کن وجوہات کی وجہ سے لائی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفت بعض اوقات مدح کی تعریف کے لیے لائی جاتی ہے، جس کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ رحمان ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ بعض اوقات صفت مذمت کے لیے لائی جاتی ہے، جس کہ ہم کہتے ہیں شیطان مردود ہے، تو شیطان کی صفت بیان ہو رہی ہے مردود ہونا، یہ شیطان کی مذمت بیان ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح بعض اوقات صفت تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، دیکھیں ونفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، کہ ایک بار سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ واحدہ جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ ونفخ فی الصور نفخۃ کے اندر بھی واحد کا معنی ہے، لیکن واحدہ دوبارہ جب لائیں یہ تاکید کے لیے لائیں، صحیح؟ تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھائی تخصیص کے لیے لائی جاتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھائی توضیح کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر باتیں بتاتی تھیں۔ اچھا، اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بتانا ہے کہ تیسرا پوائنٹ پڑھنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کہ ترکیب کے اعتبار سے صفت کے کیا کیا احکام ہیں۔ زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کروں گا اس کے اندر، بھائی اتنی بات یاد رکھ لو، اتنی بات جو ایک تو ہدایت النحو کے اندر جو بات لکھی ہے وہ بات یہ لکھی ہوئی ہے، ضمیر جو ہوتی ہے نا، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے۔ ضمیر کبھی بھی آئے گی نہ آپ اس کو موصوف بناؤ گے نہ صفت بناؤ گے، صحیح ہے؟ عام طور پہ طالب علم یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، ضمیر کو کہہ دیتے ہیں موصوف ہے، ضمیر کو کہہ دیتے ہیں صفت ہے۔ تو ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ ہی صفت بنتی ہے، صحیح ہے؟
دوسری بات یہ ہے، دوسرا اصول تحقیق کا اصول یہ ہے، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. صحیح، اتنی بات ذہن میں آ گئی. اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے نا، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، بھلے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو یا شبہ جملہ ہو، کوئی سا بھی ہو، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا. اچھا، اب جملہ نکرہ کے حکم میں ہے اور جملہ بن رہا ہے صفت، تو موصوف کیا ہوگا؟ موصوف بھی نکرہ ہوگا. صحیح ہے. ولہذا اب ایک بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے جملہ آ رہا ہے، جملہ کس حکم کے اندر ہے؟ نکرہ کے حکم میں. صحیح ہے. اور اس سے پہلے ایک اپنا اسم آ رہا ہے، اور وہ اسم کیا ہے؟ وہ اسم بھی نکرہ ہے. صحیح ہے. جملے سے پہلے اسم آ رہا ہے، وہ اسم بھی نکرہ ہے. اب یہ دو نکرہ جمع ہو گئے، اب کیا بنائیں گے؟ پہلے والے نکرہ کو موصوف، دوسرے والے نکرہ کو صفت. مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ جیسے کہ میں کہوں جاءنی رجل ابوہ عالم. اب ذرا غور کرو، جا فعل ہے، نون وقایا ہے، یا ادباً مفعول بھی کی ہے، رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے. صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. ابو مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ میرے کا بن جائے گا یہ مبتدا، عالمون شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا خبر مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. صحیح ہے. اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے نکرہ کے حکم کے اندر، ایسا ہی ہے نا. تو یہ نکرہ آ گیا اور یہ نکرہ آ گیا، اب یہ دونوں نکرہ ہوگا، یہ نکرہ ہو گیا، یہ نکرہ ہو گیا، تو اس کو ہم بنا دیں گے موصوف رجل کو، اور ابوہ عالم یہ بن جائے گی آپ کی صفت. کیوں؟ کیونکہ جملہ ہے. صحیح ہے. تو جملے سے پہلے اگر نکرہ آ جائے تو آپ کیا بناؤ گے؟ جملے کو صفت بناؤ گے، اور نکرہ کو کیا بناؤ گے؟ موصوف بناؤ گے. اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ قافیہ وغیرہ اگر آپ پڑھ لیں، یا زیادہ نحو کے اندر بھی یہ مثال ہے، آپ اگر شروع کے اندر دیکھیں بالکل کلمے کی تعریف کے اندر، تو تعریف اس طرح لکھی ہوئی ہوگی، لفظ وضع لمعنى مفرد. صحیح، یہ تعریف لکھی ہوگی. اب یہ وضع فعل ہے نا، یہ پورا سمجھ لو، یہ پورا بن رہا ہے جملہ، فعل سے پورا بن رہا ہے جملہ فعلیہ. تو یہ ہو گیا آپ کا جملہ. جملہ کس حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے. لفظ کیا ہے؟ لفظ بھی نکرہ ہے، تو یہ بن جائے گا موصوف، اور یہ پورا جملہ بن جائے گا صفت. سمجھ میں آ گئی؟ صحیح ہے. ایک اور بات یاد رکھو، جب بھی جو ہے نکرہ موصوف بنے، نکرہ جب موصوف بنے تو ترجمہ جب کریں گے نا، تو عموماً اس سے پہلے لفظ ایسا لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ لفظ ایسا. ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. اس سے پہلے کلمہ لفظ لگا دو، الکلمۃ نا، کلمہ ایسا لفظ ہے. میں نے موصوف بنانا، اس سے پہلے لفظ ایسا لگا دیا. کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہو. یہ جملہ دیکھو، یہ والا جملہ، جاءنی رجل ابوہ عالم، میرے پاس ایسا آدمی آیا ہے کہ جس کے والد صاحب عالم ہیں. اب دیکھو ترجمہ کے اندر کیا لگا رہا ہوں میں؟ لفظ ایسا. تو نکرہ جب موصوف آئے، نکرہ موصوف ہو تو اس سے پہلے لفظ ایسا لگاتے ترجمے کے اندر. صحیح. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ترکیب کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیں. اب جو ہے ہمارا ترکیبیں ہوں گی جو ہے وہ ان 4 آیتوں کی نا. تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آسان ہے، مشکل نہیں. صحیح. اگر آپ نے ترکیبیں پڑھی ہیں تو پھر تو بہت ہی آسان ہے. اعوذ ہے فعل. صحیح ہے، یہ ہو گیا آپ کا فعل. اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے، کیونکہ واحد متکلم کا فعل ہے. صحیح، تو یہ فاعل ہو گیا. با ہو گیا آپ کا حرف جر. لفظ اللہ ہو گیا آپ کا مجرور. یہ جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا اعوذ فعل سے متعلق، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی. اعوذ فعل سے متعلق ہو گیا. من ہو گیا آپ کا حرف جر. الشیطان ہو گیا آپ کا موصوف. کیوں؟ دیکھو اصول یاد رکھنا، معرفہ کے بعد معرفہ آئے موصوف صفت بنتے ہیں، نکرہ کے بعد نکرہ آئے موصوف صفت بنتے ہیں.
الشیطان کے اوپر الف لام داخل ہے، معرفہ ہے. یہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، 95% ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. یہ الشیطان کیا بن رہا ہے؟ معرفہ، الف لام داخل ہے. الرجیم کے اوپر بھی الف لام داخل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. صحیح. تو یہ والا بن جائے گا موصوف، اور الرجیم یہ بنے گا صفت. لیکن اتنی جلدی صفت نہیں بنانا ہے اس کو. رجیم جو ہے نا، یہ صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ نا. تو اس کے اندر جو ہے وہ صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گا صفت. اس طرح صفت بنے گی. صحیح. پھر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اب یہ بن جائے گا مجرور. پھر جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا اعوذ فعل سے متعلق. صحیح. پھر اعوذ فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقین کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. معنن انشائیہ ہے کیونکہ دعا کا معنی آ رہا ہے، لیکن لفظاً خبری ہے. صحیح، کیونکہ واحد متکلم کا فعل آ رہا ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جر ہے، با حرف جر ہے. الاسم کیا ہے؟ یہ بن جائے گا آپ کا مضاف. مضاف کیوں بنے گا؟ اصول یاد رکھنا کہ نکرہ کے بعد معرفہ آئے، پہلے نکرہ آئے پھر معرفہ آئے. نکرہ والے کو بنائیں گے مضاف اور معرفہ کو بنائیں گے مضاف الیہ. صحیح. تو یہ ہو جائے گا بسم کے اندر اسم جو ہو جائے گا مضاف، لفظ اللہ یہ ہو جائے گا آپ کا موصوف. موصوف کیوں بنایا میں نے؟ کیونکہ آگے معرفہ آ رہے ہیں نا، یہ سب معرفہ ہیں. تو ہم نے پڑھا ہے، اصول کیا پڑھا ہے بھی، کہ معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا بنتا ہے؟ موصوف صفت. صحیح. الرحمن یہ بنے گا آپ کا صفت اول، لیکن کب بنے گا؟ آپ اس کو صفت کا صیغہ بنا کر، جو اپنا یہ صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گی صفت اول. صحیح. اور الرحیم یہ بھی اسی طرح ہوگا، صفت مشبہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گی صفت ثانی. پر موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اب یہ بن جائے گا مضاف الیہ. اس کا یہ جو مضاف ہم نے بنایا تھا الاسم کو، اس کا مضاف الیہ. صحیح. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا آپ کا مجرور. کس کا؟ با حرف جر کا. صحیح. با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے. صحیح. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے. تو یہاں پہ اشرع فعل معذوف نکال لیں گے. اشرع فعل معذوف. صحیح. اشرع مطلب شروع کرتا ہوں میں، واحد متکلم کا فعل ہے. تو یہ اشرع فعل آ گیا، اس کے اندر انا ضمیر فاعل آ گئی. صحیح ہے. تو فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، اور اس کا متعلق کیا ہے؟ یہ پورا اس فعل کا متعلق ہو گیا. صحیح. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. معنی انشائیہ، وہ دعا کا معنی دے رہا ہے. صحیح. اگلا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. واو چھوڑ دو، اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ ہے، جو ماقبل آیت ہوگی تو اس کا ترجمہ، اس کا ترکیب چھوڑ دیتے ہیں. نُفِخَ فِي الصُّورِ، نُفِخَ کیا ہے؟ یہ ہے فعل مجہول. کیا ہے یہ؟ فعل مجہول. فعل مجہول کیا چاہتا ہے؟ فعل مجہول نائب فاعل چاہتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کا نائب فاعل ڈھونڈ لیں گے. لیکن آگے آ رہا ہے حرف جر، تو فی ہو گیا آپ کا حرف جر، الصور ہو گیا آپ کا مجرور. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر نفخہ فعل سے متعلق ہو جائے گا. صحیح. نفخۃ واحدہ، دونوں نکرائیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ تو کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. تو یہ ہو جائے گا آپ کا موصوف، اور واحدہ ہو جائے گی آپ کی شبہ جملہ ہو کر. صحیح ہے. واحدۃ ناصرۃ فاعلۃ، شبہ اس میں فاعل بن رہا ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گی اب صفت. صحیح. تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اب یہ بن جائے گا نائب الفاعل. صحیح ہے. پھر فعل اپنے فاعل نائب الفاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. صحیح. اچھا، آگے ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ دیکھو، یہ جملہ جو ہے نا، یہ مثال ہے صفت بحال متعلق موصوف کی. صحیح. اور یہ جملہ دعائیہ جملہ ہے. تو لہٰذا ربنا یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو اس سے پہلے یا حرف ندا معذوف ہوتا ہے، یا ربنا. صحیح. اب یا ربنا مطلب یا حرف ندا ہے. صحیح. اور حرف ندا قائم مقام کس کے ہوتا ہے؟ ادعو فعل کے. ادعو فعل کے. ادعو فعل ہو گیا، اس کے اندر انا ضمیر کیا ہو گئی؟ فاعل ہو گئی. صحیح. پھر رب یہ ہو گیا آپ کا مضاف، اور نا ضمیر کیا ہو گئی آپ کی؟ مضاف الیہ. صحیح.
مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا آپ کا مفعول بہ، کس کا؟ ادعو فعل کا. صحیح، ادعو فعل ہو گیا، انا میں فاعل ہو گیا، فعل اور مفعول ہو گیا. صحیح، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی یہ ہو جائے گا آپ کا ندا. صحیح، ندا ہو گیا. اخرجنا، اخرج فعل امر ہو گیا، انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہو گیا، اور نا ضمیر کیا ہو گئی؟ نا ضمیر ہو گئی آپ کی مفعول بھی. صحیح ہے. من ہو گیا آپ کا حرف جر. ہذہ القریہ، دیکھو ہذہ اور القریہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا. صحیح ہے، تو یہ ہذہ ہو جائے گا آپ کا مبدل منہ، بدل الکل بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ بدل الکل. صحیح ہے، تو یہ ہو جائے گا ہذہ مبدل منہ القریہ الظالم اہلھا. صحیح. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے من ہذہ القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا کے جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں. صحیح. تو بستی کی صفت کیا آ رہی ہے؟ بستی کی صفت ہے کہ بھائی اس کے اندر رہنے والے کون ہیں؟ ظالم ہیں. صحیح ہے، تو یہ الظالم کیا بنے گا؟ اچھا یہ صفت کس کی ہے؟ بستی کی صفت ہے؟ نہیں، اہلھا ان کے رہنے والوں کی صفت ہے کہ رہنے والے ظالم ہیں. بستی کی صفت نہیں ہے بلکہ رہنے والوں کی صفت ہے. تو القریہ بن جائے گا آپ کا صفت بحال متعلق موصوف، یہ ہو جائے گا آپ کا موصوف. الظالم، دیکھو معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے نا، معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو کیا بن جائے گا؟ موصوف صفت. بھائی تو الظالم یہ ہو جائے گا آپ کا شبہ فعل، اس میں فاعل سے ہم کہتے ہیں، اس میں فاعل کر لو، اس میں فاعل. اور اہلو مضاف مضاف الیہ، اہلو مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو جائے گا اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گی آپ کی صفت. صحیح. پھر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اب یہ بن جائے گا بدل. ایک بات مجھے غور کروانی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے، پیچھے اگر غور کریں آپ کہ صفت بحال متعلق موصوف صرف اور صرف دو چیزوں کے اندر مطابقت کا ہونا شرط ہے بس. صحیح. اور صفت بحال موصوف اس کے اندر چار چیزوں کے اندر مطابقت کا ہونا شرط ہے. اگر آپ مثال دیکھو یہ والی، ذرا غور کرو. الظالم القریہ موصوف بنایا ہے اور الظالم اہلھا ہم نے صفت بنایا. صحیح. اب ذرا غور کرو کہ القریہ کیا ہے؟ القریہ ہے معرفہ. الظالم بھی کیا ہے؟ الظالم بھی معرفہ ہے. القریہ کیا ہے؟ القریہ ہے مجرور. الظالمی بھی کیا ہے؟ الظالمی بھی مجرور ہے. صحیح. تو جو پانچ چیزیں تھیں نا، جو پانچ چیزوں کے اندر دو چیزوں کا مطابقت ہونا شرط ہے، تو یہ دونوں چیزوں کے اندر مطابقت ہو گئی. اچھا جو صفت بحال موصوف تھا اس کے اندر کل 10 چیزیں لکھی تھی، 10 میں سے 4 کا مطابقت ہونا شرط ہے. صحیح. اس میں ایک ہی آتی ہے معرفہ نہ کرا، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث کیا تھا؟ مذکر مؤنث. اب ذرا غور کرو، القریہ کیا ہے؟ مؤنث. الظالم کیا ہے؟ مذکر. اب یہ مطابقت نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پہ مطابقت ہونا شرط ہی نہیں ہے کیونکہ یہ صفت بحال متعلق موصوف ہے. صفت بحال موصوف ہوتے تو پھر مطابقت ہونا شرط یہاں پہ ہوتی. صحیح. تو بس آپ کو یہ بات بتانا مقصود تھی کہ بھائی صفت بحال متعلق موصوف کے اندر بس 2 چیزیں شرطیں، باقی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ان کا مطابقت ہونا شرط نہیں ہے. صحیح. اچھا اگر ہم نے کیا بنا تھا؟ مبدل منہ اور بدل مل کر اب یہ ہو جائے گا مجرور من حرف جر کا. صحیح ہے. یہ جو من حرف جر ہے اس کا مجرور ہو جائے گا. صحیح. پھر جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا اخرجنا فعل سے متعلق. کس سے؟ اخرجنا فعل سے متعلق. صحیح. اخرجنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر، صحیح، فعل، فاعل، مفعول اور یہ متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا جواب ندا. صحیح. ندا اپنی جواب ندا کے ساتھ مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہو. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ترکیب بھی کر لی 4 جملوں کی. اب دیکھ لو کتاب کی طرف، کتاب کا میں تھوڑا ترجمہ کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، پھر انشاءاللہ ہماری تابع کی اندر صفت کی بحث ہے وہ مکمل ہو جائے گی. صحیح. جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھا تھا، جو اس ویڈیو کے اندر پڑھا ہے، دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں.
فصل القسم الاول، یہ فصل ہے قسم اول کے بیان میں. النعت، نعت جو ہے تابعن، ایسا تابع ہے. دیکھو یدل فعل ہے، مطلب آگے جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور تابعن نکرہ ہے. نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، نکرہ بنائیں گے موصوف، جملہ بنائیں گے صفت، اور موصوف کے ترجمے کے اندر لفظ ایسا لگا دیں گے. تو تابعن ایسا تابع ہے، یدل جو دلالت کرے، علی معنی فی مطبوعہ، ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی کے اوپر جو اس کے مطبوع کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ایسی صفت جو اس کے مطبوع کے اندر موجود ہے. صحیح، یعنی کہ جو موصوف کے اندر صفت موجود ہے، مطبوع معنی موصوف مراد ہے یہاں پہ. صحیح، جو موصوف کے اندر جو صفت موجود ہے اس پر دلالت کرے. نحو جاءنی رجل عالم، یہاں پہ رجل کے اندر یہ مطبوع ہے اور یہ عالم کیا ہے، یہ صفت ہے. صحیح، تو دیکھو ذرا غور کرو، صفت کیا ہے، صفت کیا ہے، یہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی کے اوپر جو اس کے مطبوع کے اندر موجود. تو رجل کے اندر ایسا معنی کیا ہے، رجل کے اندر عالم ہونے کا معنی ہے، تو یہ عالم اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. صحیح، او فی متعلق مطبوعہ، یہ کون سی قسم ہوگا، یہ صفت بحال متعلق موصوف، یہ ہوگی صفت بحال موصوف اور یہ ہوگی صفت بحال متعلق موصوف. صحیح، تو او فی متعلق مطبوعہ، دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے عطف علی قولی فی مطبوعہ، یعنی کہ اس کا عطف کس کے اوپر ہے، یہاں پر اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. ترجمہ کیا ہوگا، تابعون ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسی صفت کے اوپر فی متعلق مطبوعی جو اس کے مطبوع کے متعلق کے اندر موجود ہے. صحیح، نحو جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا آدمی آیا کہ جس سے والد صاحب عالم تھے، ویسمى صفۃ ایضا، اس کا نام بھی صفت رکھا جاتا ہے. والقسم الاول، جو پہلی والی قسم ہے، کون سی والی، صفت بحال موصوف، صفت بحال موصوف، یہ والی. صحیح، جو پہلی والی قسم ہے، انما یتبع مطبوعہ فی 10 اشیاء، 10 چیزوں کے اندر مطابقت ہونا دونوں کے اندر شرط ہے، موصوف اور صفت کا 10 چیزوں کے اندر مطابقت ہونا شرط ہے. فی الاعراب 3 یہ ہو گئیں، رفع نصب جر، و تعریفی و تنکیری 2 یہ ہو گئیں، کتنے ہو گئیں، 5 ہو گئیں. والافراد و تثنیۃ والجمع، واحد تثنیہ جمع 3 یہ ہو گئیں، کتنے ہو گئیں، 8 ہو گئیں. و تذکیری و تانیثی مذکر مؤنث کرنے کتنے ہو گئیں، 10 ہو گئیں. تو 10 چیزوں کے اندر میں سے 4 چیزوں کا مطابقت ہونا شرط ہے. نحو جاءنی رجل عالم و رجلان عالمان و رجال عالمون، ذرا غور کرو، یہاں پہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، موصوف صفت دونوں واحد ہیں، موصوف تثنیہ صفت تثنیہ، موصوف جمع صفت جمع. صحیح، موصوف معرفہ صفت معرفہ، موصوف مؤنث صفت مؤنث. صحیح. والقسم الثانی، دوسری قسم جو ہے یعنی کہ یہ والی، صفت بحال متعلق موصوف، صفت بحال متعلق موصوف. صحیح. اور دوسری قسم جو ہے وہ انما یتبع مطبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، جو دوسری والی قسم ہے اس کا جو پہلی بات جو نے بیان کری نا، یہ والی، یہ اور یہ، ان 5 چیزوں کے اندر مطابقت کا ہونا شرط ہے بس. 5 چیزوں کون سی، آنی یعنی کہ الاعراب رفع نصب جر، و تعریف و تنکیری 3 یہ ہو گئی رفع نصب جر، 2 یہ ہو گئی، تو کتنے ہو گئے، 5 ہو گئے ٹوٹل. صحیح. نحو قولی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قال من هذه القرية الظالم اهلها، اصل عبارت کیا ہے، ربنا اخرجنا، پوری آیت سر ہے اور اس ربنا سے پہلے بھی حرف ندا محذوف ہے. صحیح. اچھا، وفائدۃ النعت، اب جو ہم نے دوسرا والا پوائنٹ بیان کرا تھا نا، یہاں پر جو دوسرا والا پوائنٹ ہے، یہ والا پوائنٹ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ صفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. وفائدۃ النعت، صفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تخصیص المنعوت، موصوف کی تخصیص بیان کرتی ہے. ان کان معرفتین، اگر دونوں موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہو، جیسے کہ نحو جاءنی رجل عالم. پوری تفصیل میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کر دی ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ لینا، پھر آپ یہ ترجمہ دیکھنا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. جاءنی رجل عالم، دیکھو اس کے اندر دونوں کیا ہیں، دونوں نکرہ ہیں. صحیح. ان کان نکرتین، جب موصوف صفت دونوں نکرہ ہو. وتوضیحہ، اور یہ وضاحت بیان کرتا ہے، ان کان معرفتین، جب دونوں موصوف صفت دونوں معرفہ. نحو جیسے کہ جاءنی زید، الفاظ دونوں معرفہ ہیں یہاں پہ. صحیح. وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی کبھار صرف، مجرد معنی صرف تعریف اور مدح کے لیے آتا ہے. نحو جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد یکون للذم، کبھی کبھار مذمت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقد یکون للتاکید، اور کبھی کبھار تاکید کے لیے آتا ہے. نحو قوله تعالی نفخۃ واحدہ. صحیح. ونفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، پوری آیت اس طرح ہے. وعلم، اور یہاں سے جو آج کا سبق ہے
جو ہمارا تیسرا اور چوتھا پوائنٹ تھا، کہ ترکیب کے اعتبار سے صفت کے احکام اور 4 جملوں کی ترکیب، تو یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وعلم جان لو ان النکرۃ، نکرہ جو ہوتا ہے توصف بالجملۃ الخبریۃ، اس کی جو صفت لائی جاتی ہے، نکرہ کی جو صفت لائی جاتی ہے وہ جملہ خبریہ ہوتی ہے، یعنی کہ جملہ اس کی صفت لائی جاتی ہے. نحو مررت برجل ابوہ عالم، یہاں پہ دیکھو نکرہ ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ جملہ ہے، صحیح ہے. اور یہاں پہ دیکھو قوم ابوہ، اصل عبارت کیا ہے؟ مررت برجل قوم ابوہ، صحیح ہے. تو یہ اس کے ساتھ سمجھ لو، اس کے ساتھ یہ عطف ہو رہا ہے اس کا، اس کے اوپر صحیح. والمضمر، اور ضمیر جو ہوتی ہے لا یوصف، نہ ہی یہ موصوف بنتی ہے، ولا یوصف بھی، اور نہ ہی اس کی صفت لائی جاتی ہے. صحیح. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگلا جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ کس کے اوپر ہوگی؟ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز معطوف کے اوپر ہوگی. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. دیکھو اگر آپ نے دونوں ویڈیو صحیح سے دیکھی ہیں تو آپ کو ترجمہ وغیرہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے خالی ترجمہ کر رہا ہوں وہاں پہ، صحیح ہے. تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر توابع کی پوری سیریز دیکھ رہی ہوں، سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو پلے لسٹ نظر آ رہی ہوگی، جا کے دوبارہ دیکھ لینا، صحیح. اور اگر آپ نے علم صیغہ حل کرنے والی سیریز دیکھنی ہو، آپ کو الٹے ہاتھ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، وہ بھی جا کے دیکھ لینا.